millions are sacrificed in the wars of their masters. Yes, in Ukraine, but not only. Since the last plenary, tens of thousands of Afghani citizens have been forced to flee in search of food and safety. 5 million children face famine, an agonising and painful death, a 500% increase in child marriages and children being sold just so they can survive, and not a mention of it. Not here, not anywhere. No wall-to-wall TV coverage, no emergency humanitarian response, no special plenaries, not even a mention in this plenary, no Afghani delegations and no statements. My God, they must be wondering what makes their humanitarian crisis so unimportant. Is it the colour of their skin? Is it that they're not white, they're not European, that their problems come from a US gun or a US invasion? Is it that the decision to rob their country's wealth was taken by a despotic US president rather than a Russian one? Because, my God, all wars are evil and all victims deserve support, and until we get on that page, we have no credibility whatsoever. Adab and welcome to the Mango Lounge. Myself, Nadeem and Masood are here today. This video clip that you just saw highlights a point that was irking us. We thought we'll get together and discuss it. The coverage of the Ukraine-Russia war has been all over the news. It's week 4 now. صبح سے رات تک نیوز میں سوائے اس کے اور کوئی خبر ہی نہیں سننے کو ملتی. I find that the coverage of this, of course, very big event is a whole lot more than the coverage has been in the past of so many other wars that we have had, be it the Afghan war, be it Syria, be it Iraq. Nadeem, are you surprised at, the kind of coverage this is getting, you think? So I'm not. Having lived as long as I have, I find that I've become so cynical that nothing surprises me anymore. And I'm saying that not necessarily in a particularly cynical way. What I'm basing my comment on is the fact that humans, as we all know, are an exceedingly tribal creature. Humans are tribal creatures in that सबसे पहले उनके अपने कबीले की फ़िक्र होती है हर इंसान को. और जब इस जंग के सिलसिले में हमें पता चल रहा है कि जो यूरोपियंस हैं या यूरोपियन ज़ाद लोग इस मुल्क में रहते हैं, उनको ये अपनी घर से बड़ी करीब की बात लग रही है कि उन जैसे लोगों पे हमला हुआ है. नहीं होता है आमतौर पे आजकल के ज़माने में. एक ज़माना था कि उनकी भी बड़ी शामत होती थी, अक्सर आपस में ही झुझे होते थे कमबख्त. लेकिन अब बड़े सालों बाद हुआ है कि एक रिलेटिवली एफ्लुएंट यूरोपियन मुल्क पे किसी और यूरोपियन मुल्क ने हमला किया. तो उसकी वजह से ज़ाहिर है तहलका है. लेकिन मैं हैरान हूँ ये नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यही कवरेज अगर आप देख रहे हैं इस वॉर की अफ्रीका में क्या होगी या पाकिस्तान में क्या होगी, ऐसी वॉल टू वॉल कवरेज नहीं होगी वहाँ पे. मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वहाँ रहता नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसी कवरेज है, आपने बिल्कुल राइटली कहा, बिल्कुल भी उस तरह की कवरेज नहीं थी जब अमेरिकन बम मार रहे थे इराक़ की दूसरी जंग में या इराक़ की पहली जंग में, या अफ़गानिस्तान को तो तहस नहस कर दिया है अमेरिका ने. उससे पहले भी इतनी बेहुदा जंगें हुई हैं. वियतनाम पे क्या जुल्म हुए हैं, कोरिया पे क्या जुल्म हुए उससे पहले. एंड इट्स ऑलमोस्ट एन अनएंडिंग लिस्ट ऑफ वॉर्स. थोड़ा सा और पीछे जाए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब आप सोचें कि कितने जुल्म हुए हैं पूरी दुनिया के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि कुछ यूरोपियन मुल्कों के पेट में बड़ी ज़ोर का मरोड़ पड़ गया था. अगर इस वॉर कवरेज को देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक कहावत है पुरानी के हिस्ट्री विक्टर्स लिखते हैं. जो भी जंग जीत जाता है वो कहानी लिखता है उसके बारे में, जो हार जाता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उसकी कहानी. वो आप सोचें कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल की वजह से बंगाल में 4 मिलियन से ज़्यादा बंगाली लोग भूख से मर गए. 2 वजह, मैं पे क्या स्टोरी थी, 2 वजह थी. एक तो उनको उन्होंने अनाज उगाने से बंद कर दिया, कहा जी आप सिर्फ जूट उगा सकते हैं, इसलिए कि वॉर एफर्ट के लिए जूट चाहिए थी, बोरियां बनाने के लिए. जी बिल्कुल. और जब कहत आया क्योंकि कुछ खाने को नहीं था, तो जो खाना था चर्चिल ने सारा का सारा भेज दिया यूरोप, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी उस खाने की. वो खाना ग्रीस पे पड़ा हुआ था. तो आप सोचें कि अगर जर्मन्स जीत जाते तो उसी कहानी को जर्मन्स ऐसे पोर्ट्रे कर रहे होते कि ये तो असल जेनोसाइड तो यहाँ हुआ है,
بالکل انڈیا میں ہوا ہے. تو اس کی جو کوریج ہے آج کل, میں اسے حیران نہیں ہوں, تکلیف مجھے ہوتی ہے, مجھے اریٹیشن ہوتی ہے کہ یہ کدھر تھے یہ جو جالے ابھی آپ کو نظر آتے ہیں ٹی وی پہ روز, جی جب بالکل. خون ہو رہا تھا عراق میں ایک دن اور میں, ابھی سیریا میں ہو رہا ہے, بالکل. یمن میں اس وقت امریکن ٹروپس بامبنگ کر رہے ہیں. وہ انسان کے بچے نہیں ہیں بالکل. وہ جو ابھی جو اب سیریا کو جو تہس نہس کر دیا ہے, وہ انسان نہیں ہے ادھر. وہی سیرین ریفیوجیز جب پولینڈ میں آنے کی بات تھی کچھ ہی سال پہلے, ابھی 1.5 سال بھی مشکل سے گزرا ہے, پولینڈ نے اپنے بارڈر سیل کیے ہوئے تھے بالکل. اور ابھی جو ہے بڑے پراؤڈلی بتا رہے ہیں 3 ملین یوکرینینز کو لے لیا ہوا ہے. تو تب کیا ہوا, 3 ملین یوکرینینز مینس 18% آف Poland's population right now is Ukrainian. So where was this largeness of heart before? بالکل. So, I'm not surprised, but because Masood is here and Masood being a world-renowned psychiatrist, I would love to hear his take on what we're talking about. Meaning, what's the psychoanalytical, take on, how humankind is with We love to put you on the spot like with that. our feelings for these kind of. Before I share my thoughts, وہ ندیم کا پیار ہے کہ ورلڈ ریناؤنڈ, ریناؤنڈ تو شاید اپنے گھر میں ہی ہوں. تو یہ ہے نا ہماری دنیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم 2-3 ایشوز کو ٹچ کر رہے ہیں. ایک تو وار اٹ سیلف, وچ وی نو ریگارڈلیس آف کہاں ہوتی ہے, اٹ از این ایول, اونلی برنگس میزری, دیر از نو گلوری ان وار, جو کبھی کبھی جس طرح سے پورٹری کی جاتی ہے. تو اچھا, وہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کیسے کور کرتا ہے. کہیں کا بھی میڈیا کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ان کے انٹرسٹ, کچھ ایسے ہیں ملک جن کا میڈیا اپنے گورنمنٹ سے انفلوئنسڈ ہے, یا وہ نہ بھی ہو تو بھی کمرشل انٹرسٹ تو ہے. میڈیا وڈ شو وٹ پیپل وانٹ ٹو واچ, اور اس میں جو ایجوکیٹ کرنے کا ایلیمنٹ ہے لوگوں کو, وہ تو بہت چھوٹا سا رہ جاتا ہے. تو یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کس کا دکھ زیادہ محسوس کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک ٹرم ہے نا ایمپتھی, کہ کسی کی تکلیف خود محسوس کرنا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ہمارے اندر, انسانوں کے اندر جو یہ چیز ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تکلیف میں, کسی کو زخم دیکھتے ہیں کوئی جو بہت خراب ہوا ہے تو آپ کرنچ کرتے ہیں, آپ کو خود برا لگتا ہے. دوسرے کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا دکھ فیل ہوتا ہے. اب جتنا آپ سے کلوز ہے دوسرا, آبویسلی اتنا ہی اس کا دکھ آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے. جو رنگ میں آپ جیسا ہے, جو کلچر میں آپ جیسا ہے, جو مذہب میں آپ جیسا ہے, اس کا دکھ آپ کو زیادہ لگے گا. جو آپ سے جتنا مختلف ہے اتنا ہی وہ کم, جیسے جیسے ڈگریز آف سپریشن ہوتی جاتی ہیں ویسے ویسے ایمپتھی کم ہوتی جاتی ہے. اٹ از یونیورسل آبویسلی. اگر یورپ میں لوگ اپنے سفید فام لوگوں کے ساتھ, اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ زیادہ ایمپتھائز کر سکتے ہیں, تو اٹ از ٹرو فار اس آلسو. جب ہمارے پرسپیکٹو سے یہاں پہ یورپ میں جو سب کچھ ہوا ہے, وہ جتنا کلوزلی انہوں نے محسوس کیا, ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں کیا. جب بوسنیا میں سب کچھ ہو رہا تھا, تھوڑا بہت ہم شور مچاتے تھے, بٹ کچھ اتنا زیادہ نہیں. جب روانڈا میں ہوا ہے تو شاید ہمارے ہاں تھوڑی بہت 2-4 سرخیاں لگتی ہیں اخبار میں, یا شاید اتنی بھی نہیں. تو اب فینومینا جو ہے یہ تو یونیورسل ہے. جب کوئی دوسرا, جب ہم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں اس طرح سے بائس وہ کرتا ہوا شو, تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے. جب ہم خود کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. You're right about the fact that it doesn't seem unusual to see, people who have some kind of similarity, whether of religion, whether of skin color, and so on and so forth, that they would feel, more associated with a tragedy or with a calamity or with a war that's happening, amongst their own, who they consider their own. And it's unfortunate that we have that, but this is the world that we live in. And, all this coverage that we're seeing, of Ukraine and Russia that, we were just talking about when we started, that, there's nothing else that we get to see other than this. I think you said it right. It doesn't surprise me then. But it does, to some extent, sadden me. Sometimes I feel that perhaps we cannot get better than this, because we still are not. It's 2022. And this is how we are today. Sophia, آپ جو کہہ رہی تھی نا, جی,
اس سے مجھے یہی سمجھ آئی بات کی کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے خیال رکھتے ہیں اپنے ذہن میں, جو الو کے پٹھے ہوتے ہیں وہ مار پیٹ کی بات ہی سمجھ سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ پوری دنیا کے انسان ایک ہو جائیں گے, کیونکہ مسعود جو بات کر رہے تھے نا, دا کریشن آف دی ادر ایز somebody to beat up on, وہ ہمیشہ رہے گا. وہ دی ادر کو آپ مٹا ہی نہیں سکتے. وہ اگر صرف ایک ٹرائب بھی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر بھی سب ڈویژن شروع ہو جاتی ہیں, as we were saying earlier. دوسری چیز, going back to what Masood was saying, کہ what drives, what motivates the media to perceive and project certain things a certain way and other things that appear to be very similar in a totally different way. اس میں گریڈ کا ایک بڑا سالڈ پہلو ہے. جو کارپوریٹ میڈیا ہے, جو کہ سارے آپ کے NBC, ABC, CNN, فاکس نیوز, اگر اس کے اپر ایچلونز آف پاور دیکھیں اور ان کمپنیز کے پاورفل لوگ دیکھیں جو ویپنز بناتے ہیں, جو بامز بناتے ہیں, جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جس کو کہتے ہیں, وہ سب ایک ہی لوگ ہیں. دے آر ایکچولی دا سیم پیپل. آج کی خبر ہے کہ میرے ٹیکس ڈالر جو ہے اس کا $1 بلین ٹیکس ڈالر گفٹ دے دیا ہے جی انہوں نے یوکرین کو. اچھا, وچ از گڈ ان دا سینس کہ ٹھیک ہے یوکرینینس اس سے جنگ کریں گے. یہ وہی ملک ہے بائی دا وے, امریکہ جو ہے, مذاقاً کہتے ہیں کہ اٹس the richest country in the world. It is a joke to say that. یہ ایسا غریب ملک ہے کہ ہر رات 11 ملین بچے اس ملک میں بھوکے نیند سوتے. اب سوچیں, یہ میں روانڈا کی بات کر رہا ہوتا تو آپ کہتے ہیں ہاں بڑے افسوس کی بات. اس سے زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ اس ملک میں اتنا پیسہ ہے کہ جو ٹاپ 3 richest لوگ ہیں اس ملک کے, whoever the heck they are, I guess Bezos downward, صرف 3 انڈیویجولز جو ہیں ان کے پاس باٹم 64% آف دا پاپولیشن آف دا 340 ملین کی جو پاپولیشن ہوئی ہے اس سے زیادہ ان کے پاس پیسے ہیں. اتنی بے تحاشا دولت ہے اس ملک کے پاس. اب پینٹاگون کا جو بجٹ ہے آپ سوچیں, آلموسٹ $1 ٹریلین جا پہنچا ہے. اٹس $800 بلین پلس, $800 بلین پلس پر ایئر ان اے کنٹری where you can't even feed your children. لیکن غارت گری کے لیے, بامنگز کے لیے بے تحاشا دولت ہے اس ملک کے پاس. پھر یہ دیکھیں کہ وہ دولت گئی کہاں. یہ جو آج کی جو $800 ملین کدھر گئے؟ ڈو یو تھنک وہ ڈالرز ایک سوٹ کیس میں ڈال کے انہوں نے یوکرین کو دے دیے؟ کس کو پاس گئے؟ جسٹ اف یو فالو دا منی, ڈو یو ریئلائز کہاں گئے؟ ویپنز مینوفیکچررز ان دس کنٹری, ایوری ڈائم آف اٹ went to companies like Northrop Grumman, to Lockheed Martin. جتنی بھی جو کمپنیز جو سفسٹیکیٹڈ ویپنز بناتی, بیسکلی US ٹیکس ڈالر اٹھا کے ادھر رکھ دیے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو this is the purpose behind war. My father as a soldier always used to say that wars are basically always fought for money, for a handful of rich guys to get richer. And the corollary to that was that these same rich guys never sent their own sons to do the warring. They sent other people's sons to do the warring. So, and this is exactly what this is, but you know, the perception of this war in this country is, oh my God, قیامت آ گئی ہے. حالانکہ in the broader scale of things, جب آپ سوچیں کہ افغانستان اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ملک ہے, اس میں جب آپ جا کے بم گرا رہے تھے, کتنے آپ کو یاد ہے جب یہ جو فیک وار جو افغانستان میں انہوں نے جھوٹ بول کے کی تھی, افغانستان سے کہہ رہا ہوں, عراق میں, تو ایک اسٹریٹجی تھی جو بڑے زور سے میڈیا یہاں کے دکھاتا, شاک اینڈ آ, 500 پاؤنڈ بامز, ایک بام 500 پاؤنڈ کا بم, وہ جا کے سویلین پاپولیشنز پہ ڈراپ کر رہے تھے. ادھر کب کدھر مرے ہوئے تھے یہ جو سارے کارسپونڈنٹ. اٹ از so in your face, this disparity that you see, that you know, you asked me if I was surprised. I wasn't surprised, but I'm still pissed about it. It shouldn't be like this. The whole thing is so fictitious. yahan pe bhi jo, you know, the whites being together in this country, aur baki sab jo hain wo other hain is mulk mein bhi ji. To is whiteness کی بھی جو کہانی ہے نا اس ملک میں, وہ بھی بڑے مزے کی ہے. مذاقاً یہ آپس میں ایک دوسرے کو, ان لوگوں کو جو یورپین زاد ہیں ان کو Caucasian کہتے ہیں. Is it not a laughable term? You know what Caucasian means? Actually, you know, if in Europe, especially in Eastern Europe, آپ کسی کو بولیں کہ یہ فلانا Caucasian ہے, جی, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بتائیے. نہیں. اچھا, سینٹرل یورپ, جارجیا وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ایک لائن آف ماؤنٹنز ہیں called the Caucasus Mountains.
कोकसस माउंटेन्स टर्किश लैंग्वेज की मिस प्रोनाउंसिएशन है. कोकाफ का नाम सुना आपने? कोकाफ की परियां कहा करते थे, बड़ी खूबसूरत थी. वहाँ के जो लोग थे वो मशहूर थे कि मर्द तगड़े होते थे तो उनको वो कॉन्स्क्रिप्ट्स लेते थे, गुलाम बना के उनको सोल्जर बनाते थे वहाँ के लोगों को. जो औरतें होती थी उनको सेक्सुअल कॉन्क्यूबिनेज में ले लिया जाता था, कनीज़ें बनती थी वहाँ की औरतें. तो बेचारे द स्लाविक पीपल, वो स्लाव से स्लेव भी बनाए. तो उस इलाके के जो लोग थे वो थे कॉकेशियन के, इंतहाई लाइट स्किन, फेयर स्किन होते थे, लेकिन आंखें और बाल उनके डार्क होते थे. तो आप बोलें ना फलाना कॉकेशियन है, इसका मतलब होता था कि लाइट स्किन फ्रॉम दैट रीजन, जॉर्जिया वगैरह के जो रीजन है, विद डार्क हेयर एंड डार्क आइज, दैट्स व्हाट कॉकेशियन मेंट. इस मुल्क में it means somebody who is from Europe. And this word was invented by some moron, by the way, in this country, to make this racist point. And there's Caucasians and then there's everybody else. तो जब इन्हीं के हाथ में आपने ये पूरा पावर दे दिया है कि आप रिपोर्ट करेंगे इस वॉर पे, तो जाहिर है कि the conversation will be as skewed as it is कि वो बेहुदा एक फॉक्स न्यूज़ की भी बात नहीं कर रहे. अल जज़ीरा पे एक कमेंटेटर कह रहा है कि these are not just your regular people, these are blue-eyed, blonde-haired people. इन पे इतना जुल्म हो रहा है. मेरे तो खून के आंसू में रो गया ना. दुख की बात जो है वो ये है कि आप ऐसा सोचते हैं, अब जैसा हमने कहा, अगर ह्यूमन साइकी ऐसी है और आप ऐसा सोचते हैं तो उस पे थोड़ा सा आपको शर्मिंदा और अफसोस होना चाहिए अपने आप पे, बजाय इसके कि आप बबांगे दोहल इन योर फेस ये ऐलान कर रहे हूँ बगैर शर्मिंदा हुए इस बात पे कि मैं अभी तक मेरी सोच इतनी छोटी क्यों है. आप एक तरह से इसको सच जानते हुए आप मीडिया पे आके आप ऐसी बात कर रहे हैं. ये असल में दुख की बात है और अफसोस की बात है कि इतने हज़ारों सालों की तरक्की के बाद इंसान यहीं तक पहुँचा है. लेकिन I know you're always hopeful, Masood, but I feel sometimes after having a conversation like this, although I'm a very optimistic person in general, that I think mankind की जो हद है to better ourselves as humankind, I don't think we can go beyond this. I feel that with all our education and with all with all the efforts that we try to put in, trying to be better people, I just think in general it's just perhaps never going to happen. ख़त्म भी होगी कभी, क्या है वो, ख़त्म भी होगी कभी हज़रत इंसान की रात. इकबाल की एक हाँ बहुत अच्छी पोएम है. बात ये है कि इंसान को हमें ऑर्गेनाइज हुए लिखना पढ़ना जब शुरू किया है, उसमें भी कितने 5 हज़ार साल हुए हैं. इतना ज़्यादा जो मिलना जुलना शुरू किया है डिफरेंट रेसेस ने, डिफरेंट रीजन के लोगों ने, इसको तो शायद 500-600 साल हुए. पहले थोड़ा बहुत होता था, इतना ज़्यादा तो नहीं होता था जिस एक्सटेंट पे अब हुआ है. यूनाइटेड नेशन को बने या उसके कॉन्सेप्ट को बने कितने अभी मतलब 70-75 साल ऐसे कुछ हुए हैं. तो मतलब ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी. आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जा ही रही हैं. अब ज़ाहिर है वो सोशल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट ये एक साथ चले, ये तो मुश्किल है. एक चीज़ थोड़ी सी आगे निकल जाती है, दूसरी को कैचअप करना पड़ता है. अब पिछले 50-60-70 साल में साइंसी तरक्की, और साइंसी तरक्की के साथ ये चीज़ भी आती है कि आप दूसरे को कितनी आसानी से और कितना मार सकते हैं. एक बम मार के आप हज़ारों लोगों को मार सकते हैं. ये चीज़ थोड़ी सी आगे निकल गई है. जो मॉरल और एथिकल वो जो थी वैल्यूज़ की एवोल्यूशन होनी थी, जो इसको चेक में रखती, वो अभी थोड़ी सी पीछे रह गई है. ये भी कैचअप कर लेगी. मतलब ओवरऑल अगर ओवरऑल इंसान बेहतरी की तरफ ना जा रहा होता तो फिर तो पिछली जो इंसान की तारीख़ है पिछले 30-35 हज़ार साल की, वो उसमें मतलब ख़राब से ख़राब तर ही चल रहा होता ना. ऐसा तो नहीं है. जहाँ तो हम ठीक डायरेक्शन में रहे, लेकिन आज हम वहाँ नहीं खड़े जहाँ पे शायद हमें होना अच्छा लगता. इस चीज़ की रिकग्निशन, ये फैक्ट कि नदीम जब ये बात करते हैं तो विसरली गुस्से में आ जाते हैं. इट इज़ अ कमेंट्री
کہ کس چیز کی ریکگنیشن ہے, اور یہی چیز ہم کو فورس کرے گی. میرے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں سے جو تھوڑا بہت بھی اگر آپٹیمزم ہو نا اس کمرے میں تو آئی جسٹ سک اٹ اپ. تبھی تو آپ کو یہاں اور ان کو یہاں بٹھایا ہے ہیری پاٹر میں یہ بیلنس ہمارا تھوڑا ہیری قرار پاٹر رہے. میں ریممبر کچھ ایک ڈیمنٹرز ہوتے ہیں جہاں بھی آتے ہیں سک آل دا ہیپینس آؤٹ. دیٹس مائی رول ان لائف for the majority of people who have the misfortune of interacting with me. I so thoroughly disagree with you, Masood, about, with all due respect, as you know, you're my brother, کہ اتنے بڑے سائیکٹرسٹ کے ساتھ اتنا thoroughly disagree سوچیے. World renowned. And you know, I think that's okay because at the end of it we'll still be friends. میں یہ آپ کہہ رہے تھے کہ اچھائی کی طرف جا رہی ہے human race. I think nothing can be further from the truth. I think just the fact that humans exist in the numbers that they do now in this world is totally untenable. What's very unique about humans is کہ دنیا میں کوئی اور کریچر نہیں ہے جو اپنے ہی گھر کو آگ لگا رہا ہو. اور انسان جو ہے اس حال میں ہے کہ اپنے گھر کو برباد کر چکے ہیں. ابھی the damage is done. میں ہوپ فلی وہ نہیں دیکھوں گا وقت, میرے بچے دیکھیں گے وہ وقت جب یہ پلانٹ از گوئنگ ٹو بی آن فائر with no ability to sustain life anymore. یہ وہ وقت آنے والا ہے. وہ آپ سوچیں کہ پچھلے 40 سالوں میں 60% of the remaining wildlife in the world has perished. صرف پچھلے 40 سالوں میں. اور روز کے حساب سے humans are destroying this planet to their own detriment, obviously, in the end. کہ ہم, you know, humans are a curse on this planet. They are like a cancer on this planet. کہ اتنی خوبصورت دنیا جو کہ پورے اب تک اتنی خاصی ایکسپلور کر لی ہے ہم نے, ڈفرینٹ جو ہے کانسٹلیشنز تک کے اندر ہمارے ٹیلیسکوپس دیکھ سکتے ہیں. دس بلو بٹ آف میجک دیٹ دا پلانٹ ارتھ از, وہ کہیں پہ بھی نہیں بنا, اتفاق سے بھی نہیں بنا ابھی تک, ایز فار ایز وی نو. ہو سکتا ہے کہیں اور ہو, لیکن اس بات کو جانتے ہوئے یہ گدھے جو ہمارے امیر ترین لوگ ہیں یہ اپنے اسپیس میں ٹریول کر رہے ہیں اس خیال میں, ان گدھوں کو یہ نہیں پتا کہ دیر از نو پاسبلٹی آف ایگزسٹنس اینی ویئر ان دا ورلڈ اف یو ڈسٹرائے دس پلانٹ. تو یہ تو پلانٹ تو اچھائی کی طرف تو جا ہی نہیں رہا. دس از ہارر, اٹس اے سلو موونگ ایکسیڈنٹ دیٹ وی آر واچنگ رائٹ ناؤ. آئی ایم ہوپنگ دیٹ وی آر ناٹ terribly doomed at this point. Oh, we are. Maybe We're doomed. some savior or some form of someone will come through. But at least for now, we can hope that this Ukraine-Russia war doesn't turn out to be a, you know, what they say, a third world war with, you know, so many other nations being involved. But I know that there is a lot of talk and no one has really done anything. And I don't think much will happen. I think it'll be another war that started that will end. I think there'll be sanctions. I think we'll have, you know, all kinds of negativities that come out of war will come out once again, and it will die down, and then it'll be another war. So, you know, unfortunately, in our beautiful planet, as beautiful as it is, and you're right, hoping that with people with your optimism, we do move forward to see a better world where we don't have to discuss wars. Sadly, that day is not going to come. وارز کم ہوئی ہیں, یو نو, کنسیڈرنگ کہ مطلب تھوڑی تو اس میں تمیز ہو. پہلے وارز ہو رہی تھیں دنیا بھر میں. وہ آپ سوچیں کہ اگر آپ 1930s کے 1940s کی دنیا میں رہتے تو کتنی دشوار ہوتی ہے آپ کی زندگی. 1910s کی 1920s میں آپ دنیا میں ہوتے کتنی دشوار ہوتی. تو اس کے حساب سے تو وار از بین مچ مور کنسٹرکٹیڈ. صرف جو بیچارے براؤن کلر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی شامت ہوتی ہے وار میں آج کل کے زمانے میں, تھینکس ٹو یور ٹیکس ڈالرز بائی دا وے. لیکن یو نو, میں اپنے ہر ایک کوئی اپنے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں دیکھتے ہیں. میں ایز اے پاکستانی دیکھتا ہوں اس دنیا کو, یا ایز اے فادر دیکھتا ہوں, تو مجھے وہ نصیحت یاد میری خالہ کی عادت ہے کہ کبھی کمزور نہ ہونا, ان دا سینس کہ جو کمزور ہوتے ہیں انہی کی شامت ہوتی ہے ہر وقت. تو ابھی کل کی خبر ہے, یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے کہ ایک یو این میں ایک ریزولوشن عمران خان نے پاکستان کے تھرو پاس کروایا ہے. آپ نے سنا ہے مسعود؟ جی. Now there's a day for opposing 15th of March Islamophobia. ایسا کچھ. I think it's called OIC. شیکسپیئر نے اس دن کے بارے میں 400 سال پہلے ہی آپ کو وارن کیا تھا. You know, the Ides of March, watch out for them. Ides of March. اس دن anti
اسلاموفوبیا ڈے ہو گیا. جی. سو آپ سوچیں کہ اتنی مطلب مے بھی کچھ لوگوں کا دن خوش ہوا ہے اس بات کو سن کے, لیکن مجھے تو بڑی ڈیسپریٹ سی بات لگتی ہے کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ UN کے پاس گئے ہاتھ جوڑ کے بھائی کچھ ہمارے پہ تھوڑی سختی کم کر دو. بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ مضبوط ہوتے, کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی آپ کی طرف دیکھنے کی. You know, and that's the point I was making about my khala's nasihat to me as a child was کہ کبھی کمزور نہ آنا, کہ stay strong, not necessarily physically but in other ways, and be a support for other people and don't allow people to beat up on you. Why couldn't Muslims have been like that? ابھی تو سب کو تکلیف ہے نا کہ جو براؤن لوگ ہیں ان کی شامت ہے, بیسکلی وہ سارے مسلمان براؤن لوگ ہیں جن کی شامت ہے اس وقت. تو کیوں اس حال میں, اس کے بارے میں بھی سوچ ڈالیں. بہت اچھی بات ہے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیوں اس حال میں شاید اس سے ایز وی آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب کبھی مسلمان کہہ لیں, ایسٹ کہہ لیں, شاید آپ کو یاد ہو ندیم, ہماری جو اسکول میں انگریزی کی کتاب تھی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی, مجھے اب یہ ٹھیک سے یاد نہیں کہ وہ 10th کی تھی یا پھر 11th 12th کی, اس میں ایک چیپٹر تھا دا ری اویکننگ آف ایسٹ. بیسکلی اس کا پوائنٹ جو رائٹر تھا اس کا یہ تھا کہ جو ڈفرینٹ ہسٹری کے ڈفرینٹ ایراز میں زمین کے ڈفرینٹ ایریا جو تھا وہ زیادہ ترقی یافتہ تھا اور لیڈ کر رہا تھا باقی لوگوں کو. تو ایسٹ کر رہا تھا آج سے مطلب 3000 سال پہلے, 3,500 سال پہلے سے لے کے مے بی 1000 سال پہلے تک, اور اس کے بعد ویسٹ کا ٹائم آیا کہ وہ زیادہ ڈومیننٹ ہیں, اور ان کے اسرشن یہ تھی کہ اب دوبارہ سے آہستہ آہستہ یہ شفٹ ہوگا آنے والے کچھ صدیوں میں, اور ایسٹ جو ہے وہ ری اویکن ہوگا اور ول ٹیک اوور, ایک طرح سے ٹیک اوور ان دا سینس کہ ترقی کی دوڑ میں آگے نکل جائے گا. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ایسٹ اس جگہ پہ ہو جہاں پہ آج ویسٹ ہے تو وہ وہی غلطی نہ دہرائیں دوسرے کو دوسرا دیکھنے کی جیسا آج ویسٹ دیکھ رہا ہے. اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر تو پازیٹیو ہے, پھر تو یہ بات ہوگی کہ ہاں ہم انسان ناٹ جسٹ سائنٹیفکلی بٹ مورلی بھی ایتھیکلی بھی ترقی کر رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر زیادہ دکھ کی بات رہے گی. لیکن آبویسلی آج سے کچھ 100 سال پہلے جو پریزنر آف وار تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا یا جو سلوک کرنا مناسب سمجھا جاتا تھا وہ بالکل مختلف تھا. آج جو سلوک کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے اس سے ویریشن ضرور ہوتی ہیں, واٹر بورڈنگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جو سلوک کرنا سینکشنڈ ہے آفیشلی یا مناسب سمجھا جاتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو ہماری ویلیوز تو بدل رہی ہے نا, آہستہ آہستہ ہم ویلیوز کو وی رائز اپ ٹو میٹ دوز ویلیوز اینڈ دین وی ہیو ٹو ریز دا بار سم, اور پھر اس کو میٹ کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ ہوگا. سب کو مضبوط ہونا چاہیے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, تو سب کو مضبوط ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ کون سا وہ فلم کا ڈائلاگ تھا, ود گریٹ پاور کم گریٹ رسپانسبلٹی, رائٹ, کہ جب مضبوط ہوں تب آپ اپنی ویلیوز کو, اپنی ایتھیکل ویلیوز کو اور morality کو نہ چھوڑیں تو پھر بات بنتی ہے. Some questions don't have an answer. Some stories don't have an end. We just hope that this agonizing war that's going on right now comes to an end soon. We also hope that all wars are given similar attention and similar sympathy. And I also hope that all our tax dollars going into the war in Afghanistan, in Yemen, in Syria should also end. I think all wars should come to an end. I hope all wars come to an end. Thank you for being with us today. And please stay tuned, please subscribe, and please put in your comments in the section below. It really helps us do better and better. Take care. Adab.